أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ الف لام میم. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ بس وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا، حالانکہ ہم نے ان سب کی آزمائش کی ہے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے سچائی سے کام لیا ہے، اور وہ یہ بھی معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ جھوٹے ہیں. جن لوگوں نے برے برے کام کیے ہیں کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بہت برا اندازہ ہے جو وہ لگا رہے ہیں. جو شخص اللہ تعالیٰ سے جا ملنے کی امید رکھتا ہو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی میعاد ضرور آ کر رہے گی، اور وہی ہے جو ہر بات سنتا اور ہر بات جانتا ہے. اور جو شخص بھی ہمارے راستے میں محنت اٹھاتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے محنت اٹھاتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ تمام دنیا جہان کے لوگوں سے بے نیاز ہے، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ہم ان کی خطاؤں کو ضرور ان سے جھاڑ دیں گے، اور جو عمل وہ کرتے رہے ہیں ان کا بہترین بدلہ انہیں ضرور دیں گے. سورہ العنکبوت الحمدللہ کل شروع ہوئی تھی، اور اس وقت جو آپ کے سامنے آیات پڑھی گئی ہیں 1 سے لے کر کے 7 نمبر تک. کل سورہ العنکبوت کا تھوڑا سا تعارف کرایا گیا تھا. سورہ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ زبان سے کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور زبان سے کہنے کے بعد ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد ان کی آزمائش ہوگی، ان کا امتحان ہوگا، ان کا امتحان اور ان کی آزمائش ہوگی. اور یہ آزمائش کبھی تو ایسی ہوتی ہے کہ کفار اور مشرکین کے ذریعے سے تکالیف پہنچائی جاتی ہے، کفار اور مشرکین کے ذریعے سے مشکلات پیش آتی ہیں. اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، آزمائش اس طرح بھی ہو سکتی ہے کسی کو بیماری ہو گئی، کسی کو کوئی مسئلہ آ گیا، کسی کے گھر میں کاروبار کا نقصان ہو گیا، کبھی جان کا نقصان، کبھی مال کا نقصان، کبھی اولاد کا نقصان. کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ آزمائش کر سکتے ہیں. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے. اللہ فرماتے قرآن کے اندر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، مال کے اندر نقصان کر کے، جان کے اندر نقصان کر کے، کاروبار کے اندر نقصان کر کے. تو یہ آزمائش کوئی ایک قسم کی نہیں ہوتی بلکہ مختلف قسم کی آزمائشیں ہو سکتی ہیں. ایک آزمائش تو یہ ہے جیسا کہ صحابہ کرام کے ساتھ معاملہ پیش آیا کہ صحابہ کرام جب ایمان قبول کرتے تھے تو ایمان قبول کرتے ہی ان کے اوپر مصائب کے پہاڑ ٹوٹنا شروع ہو جاتے تھے. ہر قسم کی جانی مالی نقصان ان کا ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ایمان صرف زبان سے ہم کہہ دیں اور ہم مسلمان ہو گئے اور ہم کو آزمائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ پہلی امتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے اندر، امتحان کے اندر ڈالا. دنیا کے اندر جتنی بھی مسلمان قومیں آئیں
तमाम कौमों का अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया, आजमाइश के अंदर डाला। कभी जो है कुफ्फार और मुशरिकीन के जरिए से तकलीफें पहुंचाई गई, मसाइल के पहाड़ तोड़े गए, और कभी कभी बीमारियों के जरिए से। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का जो जितना महबूब और मकबूल बंदा होगा, अल्लाह ताला उसका इम्तिहान भी उतना ही सख्त लेंगे। चुनांचे देखिए, सबसे ज्यादा महबूब और मकबूल बंदे कौन हैं? अंबिया किराम की जात। अल्लाह ताला ने अंबिया किराम को सबसे सख्त इम्तिहानात में डाला। अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा सख्त इम्तिहान अल्लाह ने अंबिया किराम का दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का देखिए कितना सख्त इम्तिहान दिया गया, आग के अंदर डाला गया, औलाद को जो है कुर्बान करने का हुक्म दिया गया। और जब बड़ी अरमानों के साथ, तमन्नाओं के साथ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इनको बेआबो गया में जाकर के छोड़ करके आओ। कितनी सख्त आजमाइश और कितना सख्त इम्तिहान लिया गया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान देखिए लिया गया। 17 सालों तक बीमार बिस्तर पर पड़े रहे, बीमार जख्मों से चूर रहे, 17 सालों तक बीमार रहे। इसी तरीके से और दूसरे अंबिया किराम को अल्लाह ताला ने इम्तिहानात में डाला। एक रिवायत बयान करके मैं बात को ख़त्म करता हूँ। वो रिवायत ये है जिसको हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ में वो बयान किया है। वो ये है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा की दीवार से टेक लगा करके आराम फरमाते, खाने काबा की दीवार से टेक लगाए थे। हजरत खब्बाब बिन इर्स रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये इब्तिदाए इस्लाम में मुसलमान हो गए थे। खब्बाब बिन इर्स और इसी तरीके से यासीर सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, ये वो मुसलमान हैं जो बिल्कुल शुरू में मुसलमान हो गए थे, इब्तिदा में मुसलमान हो गए थे। कुफ्फार ने, मुशरिकीन ने इनको इतना मारा, इतना सताया, इतना परेशान किया कि एक मरतबा हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन कुफ्फार और मुशरिकीन की ईज़ाओं से तंग आकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आकर के अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तकालीफ और मुश्किलात की इंतहा हो गई, कुफ्फार और मुशरिकीन ने जुल्म और सितम की इंतहा कर दी। आप इन लोगों के लिए दुआ फरमाइए कि ये लोग हलाक हो जाएं, इनके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, ताकि ये लोग समझ जाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगा करके थे। जब खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये फरमाइश की, ये अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे होकर के बैठ गए और आपके चेहरे अनवर का रंग मुतगय्यर हो गया और फरमाया, ए खब्बाब, क्या तुम समझते हो कि तुम सिर्फ जबान से कह दो कि हम मुसलमान हो गए, अल्लाह छोड़ देंगे? ऐसा नहीं होगा। पहली उम्मतों के हालात को देखो, पहली उम्मतों के साथ अल्लाह ताला ने कैसा मामला किया, उनको कैसे कैसे इम्तिहानात में डाला कि गड्ढा खोद करके कुफ्फार और मुशरिकीन ने उनको गड्ढे के अंदर डाल दिया। बहुत सारे लोगों को, ईमान वालों को उन लोगों ने आग में जला दिया और बहुत सारे अंबिया किराम को उन कुफ्फार और मुशरिकीन ने आरों से चीर करके उनको जो है शहीद कर दिया। उनके गोश्त पोश को लोहे की कंघियों से अलग कर दिया, हड्डियों को अलग कर दिया, गोश्त को अलग कर दिया, पोस्ट को अलग कर दिया। उन मुश्किलात से तो तुमको साबका भी नहीं पड़ा है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को देखिए, यहूदियों ने आरा से चीर करके 2 टुकड़े कर दिए और हजरत यहया अलैहिस्सलाम, उनको जो है जालिम बादशाह ने उनके सर को अलग करके उनको शहीद कर दिया। कितने बड़े बड़े मसाइल और कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलात से उन लोगों को अल्लाह ताला ने गुजारा और दुनिया के अंदर कोई ईमान वाला ऐसा नहीं आया कि अल्लाह ने उनका इम्तिहान न लिया हो। इम्तिहान के वक्त ही आदमी के ईमान की आजमाइश होती है। इम्तिहान जब आता है तो इम्तिहान के वक्त ही आजमाइश होती है कि ये ईमान में पक्का है या कच्चा है। अगर ये ईमान में कच्चा होगा तो चला जाता वो अपनी तरफ, और अगर वो ईमान में पक्का होगा तो उसका ईमान और मजबूत हो जाता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए खब्बाब, तुम ये एक बात याद रखो कि अभी इस्लाम इब्तदाई दौर में है और मुश्किलात और परेशानियों का सामना कर रहा है। इस्लाम के मानने वालों के साथ ईज़ाएं और तकालीफ का मामला किया जा रहा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा
نبی کریم یہ بات نبی کہہ سکتا، نبی کے علاوہ عام آدمی نہیں کہہ سکتا، اتنے یقین کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے خباب ایک بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اسلام کو اتنی ترقی دیں گے، اتنی ترقی دیں گے کہ حضرموت سے لے کر کے صنعاء تک، یا صنعاء سے لے کر کے حضرموت تک آدمی تنے تنہا جائے گا، اس کو کوئی ٹوکنے والا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، ایسا بھی وقت آئے گا، اور یہ بات نبی کے علاوہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب کو تسلی دی، یہ جو تمہارے ساتھ تکالیف اور مشکلات پیش آ رہی ہیں، یہ صرف تمہارے ساتھ تنہا نہیں ہے، بلکہ پہلی امتوں کے ساتھ بھی، ایمان والوں کے ساتھ بھی اسی قسم کے حالات اور اسی قسم کے واقعات اور اسی قسم کے امتحانات اور آزمائشوں سے ان کو گزرنا پڑا ہے۔ تم پریشان کیوں ہو گئے؟ اتنی جلدی تم گھبرا گئے، پریشان ہو گئے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب کی تسلی فرمائی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آخری آیت پڑھی گئی کہ اللہ تعالیٰ جو آدمی ایمان قبول کرے گا، جو آدمی ایمان قبول کرے گا اور اعمال صالحہ انجام دے گا، قرآن کے اندر جہاں بھی ایمان کا ذکر ہے تو وہاں اعمال صالحہ کا ضرور ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جہاں جس نے ایمان قبول کیا اور اعمال صالحہ کو انجام دیا تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے تبدیل کر دیں گے، اور ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بہترین قسم کا بدلہ دیں گے، اور وہ بدلہ کیا ہے؟ وہ جنت ہوگی، جنت کے انعامات اور لطف و آرام و راحت اور آسائش کے سامان ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ جب تم ایمان قبول کرو گے تمہارے ساتھ قیامت تک کفار اور مشرکین تمہارے ساتھ لگے رہیں گے، کبھی تم کو بیماری میں اللہ آزمائے گا، کبھی تمہارے بچوں کو اللہ تعالیٰ اٹھا دے گا، کبھی تمہارے کاروبار میں نقصان کر دے گا، تم گھبراؤ مت۔ اور اللہ فرما رہے ہیں قرآن کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر، سورہ توبہ کے اندر، اور ایک اور سورت کے اندر کہ تم نے یہ تصور کر لیا ہے، تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ تم صرف یہ کہو گے کہ ہم ایمان لائے، اور ایمان لانے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ تم کو نہیں آزمائے گا، وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، تم کو اللہ تعالیٰ ہلائے گا اور تم کو ہلا کر کے تم کو آزمائشوں میں، امتحانات میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں نہ ڈالے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلے نبیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے نبیوں نے جب ان کے اوپر مشکلات آئیں تو نبیوں نے اور ان کے ماننے والوں نے کہا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، کہ اللہ کے رسول، اللہ کے نبیوں نے کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اور اس کے ساتھ جو ماننے والے تھے انہوں نے بھی یہی کہا۔ پریشانی سے وہ لوگ پریشان ہو کر کے یہ کہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بالکل قریب ہے۔ تو اسی طریقے سے مسلمان صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے تو تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تمہاری آزمائش سے تمہارے ایمان کے اندر مضبوطی آئے گی، اور اس کے بدلے میں تم کو اللہ تعالیٰ انعام و اجر عظیم سے اللہ تعالیٰ نوازے گا، تو تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔